الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آج چاند کی 8 تاریخ ہے اور آج سے حج اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ 9 عرفات کے دن جو حاجی ہیں وہ عرفات کے میدان میں وہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے حج کی ہسٹری کیا ہے، حج کیسے فرض ہوا، تو اس پر تھوڑی روشنی ہم ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس چیز کا بھی علم رہے۔ ٹھیک ہے، ہم حج کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے، عرفات کے دن کی کیا فضیلت ہے، جو کہ مکہ میں کل عرفات کا دن ہے اور ہمارے یہاں جو پرسوں یعنی فرائیڈے میں عرفات کا دن رہے گا۔ تو اس دن کی کیا فضیلت ہے، اس کے بعد جو ایک قربانی کا عمل آتا ہے عید الاضحیٰ، اس میں قربانی کی کیا اہمیت ہے، یہ کب سے اس کی کیا ہسٹری ہے، حج کی کیا ہسٹری ہے، تو ان چیزوں کو جاننا بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اور قربانی اگر ہم کر رہے ہیں تو ہماری کیا نیت رہنی چاہیے، قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیا دعا ہمیں پڑھنی ہے، تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اور یہ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کو جان سکے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم حج کی۔ حج وہ کب اور کیسے فرض ہوا، یعنی اسلامی شریعت میں جو حج فرض ہوا ہے وہ ہوا ہے ہجرت کے 92 سال میں، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور اس کے بعد سے اسلامک کیلنڈر اسٹارٹ ہوا جو کہ ہم ہجری سے لگاتے ہیں، تو 90 سال میں حج فرض ہوا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کو فرض کیا تھا، کیونکہ جو اسلام کے 5 ستمب ہیں اس میں سے ایک ستمب حج ہے، جو اسلام کے 5 پلرس ہیں جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہیں، اس میں سے ایک حج ہے۔ یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کہا تھا کہ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کا استطاعت رکھتا ہو، یعنی جو ویکتی بھی، جو شخص بھی یہ استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے تو اس پر یہ حج فرض ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا۔ اور اس کے بعد یعنی 9 ہجری کے بعد وہ 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک ماتر حج کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے لیکن حج صرف ایک بار کیا جو کہ 10 ہجری میں کیا۔ اس کے بعد حجۃ جو وداع کا ایک خطبہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، وہ مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، انشاءاللہ وہ لاسٹ میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اچھا، یہ حج فرض کیسے ہوا، اس کا اتہاس کیا ہے، کیا یہ اسلامک شریعت میں ہی فرض ہوا ہے یا اس سے پہلے سے فرض تھا؟ تو حج جو فرض ہوا ہے، جو کعبہ ہے، جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے تو سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ خانہ کعبہ ہے، وہ مکہ میں ہے۔ خانہ کعبہ آدم علیہ السلام نے وہ گھر کی بنیاد رکھی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی آبادی آگے بڑھی اور نوح علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بڑی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی کا عذاب بھیج دیا اور نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کشتی بنائیں۔ تو اس پانی کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پانی دنیا پر آیا تھا اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا، جو کعبہ تھا، جو آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جو کعبہ تھا وہ دوبارہ پلین ہو چکا تھا، یعنی وہ دوبارہ سمتل ہو چکا تھا، لیکن وہ جگہ، وہ لوکیشن وہاں موجود تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، جو اپنے پیارے، جو ان کے نبی ہیں، جو پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، ان کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر ایک امتحان میں پاس ہوتے رہے، ان کی زندگیاں جو گزری ہیں وہ قربانیوں سے ہو کر گزری ہیں، انہوں نے ہر جگہ سیکریفائس کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ جب انہوں نے ایک آنکھ کھولی تو ایک ایسے گھرانے میں ان کی آنکھ کھلی ابراہیم علیہ السلام کی جو کہ بت پرست تھے، ان کے والد کا نام آجر تھا جو کہ مورتیاں تراشتا تھا، اور ان کا والد ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا وہ کیا رول تھا، جو حکومت تھی وہاں پر، جو وقت کا بادشاہ تھا اس کے یہاں وہ جو سب سے بڑے پنڈت ہوتے ہیں نا اس ٹائم کے، وہ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی وہ گدی تیار تھی، یعنی وہ اگر اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے تو ان کے پاس بھی دنیا کمانے کا بہت سارا سادھن تھا، وہ اسی مورتی پوجا میں رہتے ہیں، اسی اپنی پوجا پاٹ میں لگے رہتے تو وہ بہترین دنیا بنا سکتے تھے وہاں پر۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا،
انہوں نے آنکھ کھولی تو زندگی پر، اس کائنات پہ بھی انہوں نے غور و فکر کیا. اللہ تعالیٰ کی وحی آنے سے پہلے، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نہیں بھیجی تھی، اپنے فرشتے کو نہیں بھیجا تھا، اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرتے تھے کائنات پہ. وہ کہتے تھے کہ یہ بت میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے، نہ یہ بولتا ہے، نہ یہ چلتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ کچھ کھا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا شاید یہ چاند میرا خدا ہے. لیکن جب چاند بھی رات کو تو روشن تھا، اور دن میں جب وہ چاند ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ ڈوبنے والے کو میرا رب نہیں ہے، میرا رب تو ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا شاید یہ سورج، یہ سب سے بڑا، یہ میرا رب ہے. تو لیکن جب سورج بھی شام کو ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والے کو اپنا رب نہیں بناتا. تو اللہ تعالیٰ، انہوں نے توحید کی وہ معرفت حاصل کری تھی ابراہیم علیہ السلام نے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا سارہ علیہ السلام سے، جو کہ ان کی پہلی بیوی بنی سارہ علیہ السلام. لیکن ان کے ساتھ جب ظلم و جاتیاں ہوئیں، وہ ایک بڑا ان کی ایک ہسٹری، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بتانا بہت کم ٹائم میں پاسبل نہیں ہے. لیکن انہوں نے توحید کی دعوت دی اپنی قوم کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پیغمبر آئے، جو میسنجر تھے جبریل علیہ السلام، وہ آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، توحید کی طرف بلانا اسٹارٹ کیا. تو ان پر صرف ان کے ایک بھتیجے ایمان لے کر آئے جن کا نام تھا لوط، اور وہ بعد میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنائے گئے، جن کو ہم کہتے ہیں لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام. وہ ان پر ایمان لے کر آئے تھے. تو یہ 3 شخص تھے صرف وہاں پر جو ایمان والے تھے، اور انہوں نے، ان کی قوم نے ان کے خلاف بڑی جتھے بندیاں کی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بت بھی توڑ دیے تھے، اور بڑے بت کے اوپر جا کر انہوں نے وہ کلہاڑا رکھ دیا تھا. جب ان کی قوم ان کے پاس آئی تو کہا کہ یہ ابراہیم تو نے ان بتوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں نے نہیں، ان بتوں میں تو آپس میں لڑائی ہو گئی تھی، یہ بڑے والے بت سے پوچھو کہ کیا ہوا ہے. تو وہ قوم نے کہا اے ابراہیم تو جانتا ہے نا کہ یہ بت نہیں بولتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر توحید کی دعوت پیش کری کہ یہ کیسے تمہارے رب ہیں جو بول نہیں پاتے. تو پھر اس بات پہ انہوں نے کہا کہ ایک آگ کا الاؤ جلاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ہم داخل کریں گے. تو بہت بڑی آگ جلائی گئی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا آگ میں جانے کا. آگ میں ڈالنے کے بعد وہ آگ ٹھنڈی ہوئی نا، اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا. کتنی بڑی قربانی تھی ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ آگ جل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تھا نا یہ. انہیں دکھ رہا تھا میرے سامنے موت ہے، لیکن انہیں یقین تھا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میرا مددگار ہے، وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا. ان کو اس بات کا یقین تھا. آگ میں ڈالے گئے، آگ میں گئے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. کتنی بڑی قربانی دی، اپنی جان پر کھیل دیا ابراہیم علیہ السلام نے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی کہ یہ میری قوم یہ بات نہیں سن رہی. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو وہ جنم ہوا تھا وہ عراق کے بابل ایک شہر ہے وہاں ہوا تھا. لیکن وہاں سے عراق سے نکل کر ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے. شام ہوتے ہوئے پورا علاقہ پہلے پورا علاقے کو شامی بولتے تھے، جس میں اب مختلف ملک آتے ہیں، جو سیریا، جورڈن، لبنان، فلسطین، یہ مختلف ملک آتے ہیں. لیکن پہلے کے زمانے میں پورے ایریے کو شام بولتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پھر شام کی طرف گئے ہجرت کر کے. سوچا کہ میں توحید کی دعوت پوری دنیا میں دیتا رہوں گا، میں اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کروں گا. میری لوگ بات نہیں سن رہا، کوئی بات نہیں، تو وہ کہیں تو مجھے ایسے ساتھی ملیں گے جو میری بات سنیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے کو لے کر شام کی طرف گئے، اور وہاں پر انہوں نے ایک دوسری بستی تھی، ٹھیک ہے، وہاں پر اپنے بھتیجے کو بھیجا جن کا نام تھا لوط علیہ السلام، کہ آپ اس بستی میں جا کر تبلیغ کریں. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنائے گئے تھے. تو لوط علیہ السلام کی جو قوم کا وہ جرم تھا وہ وہی تھا، ہومو سیکسوالٹی، کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک وہ ٹھہرایا کرتے تھے. تو یہ ان کا جرم تھا جس کی وجہ سے وہ تباہ اور برباد ہوئے. ابراہیم علیہ السلام ادھر فلسطین میں تھے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے، یہاں بھی لوگوں نے بات نہیں سنی، یہاں سے ہجرت کر کے ایجپٹ پہنچے، مصر پہنچے. وہاں بھی انہوں نے توحید کی دعوت دی، لیکن وہاں بھی ان کی بات کسی نے نہیں سنی، سب بت پرستی میں مگن تھے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مصر آتے ہیں، ادھر فلسطین آتے ہیں. اور فلسطین کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام مصر گئے تھے تو وہاں کا ایک بادشاہ تھا انہیں حاجرہ علیہ السلام ان کو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا. وہ حاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی سیکنڈ وائف بنی.
پہلی وائف کون تھی؟ سارہ علیہ السلام. سیکنڈ وائف کون بنی؟ ہاجرہ علیہ السلام. تو جب وہ سیکنڈ وائف بنی اور ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے سیکنڈ نکاح بھی کیا اور ان سے انہیں اولاد بھی ملی جن کا نام رکھا اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل ان کا نام رکھا. اور وہ پھر جب بچے ابراہیم علیہ السلام کے جو بچے ہوئے تھے اسماعیل، وہ گود میں ہی تھے، وہ دودھ ہی پیتے تھے حضرہ علیہ السلام کا. اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ گیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے، فلسطین میں تھے اس ٹائم پہ، اور مکہ کی طرف آپ رخ کریں. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لیا ساتھ میں اور اپنے بچے کو، جو کہ اتنے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ عطا کیا تھا اسماعیل، اس کو لیا اور مکہ کی طرف ہجرت کر گئے. مکہ جیسے ہی پہنچا اللہ تعالیٰ نے وہ لوکیشن انہیں دکھا دی جہاں کعبہ تھا. اس کعبے کی جو دیواریں تھی وہ پلین ہو چکی تھی، سپاٹ ہو چکی تھی، بنی نہیں تھی. جب نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا تھا وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ دو اور آپ واپسی فلسطین چلے جاؤ. کتنی بڑی قربانی تھی. پہلی قربانی کیا؟ آگ میں کودنا. کوئی معمولی قربانی نہیں ہے. اگر مجھے پتا ہے مجھے آگ میں کودنا ہے، اللہ کی مدد تو بعد میں آئے گی نا. اگر میرا ایمان ہے تو میں کود جاؤں گا. اللہ کی مدد آئی یا نہیں آئے کیا پتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو کہ مجھے جلا کر ہی مارنا ہو. پہلا امتحان کتنا سخت تھا. دوسرا امتحان جگہ جگہ در بدر دیس دیس انہوں نے کھنگالے توحید کی دعوت، انہوں نے جو توحید کی دعوت تھی وہ لے کر پھرے. کہیں کوئی توحید کی دعوت ان کی قبول نہیں کر رہا، صرف اکیلے چل رہے ہیں. ساتھ میں ایک بھتیجا ہے وہ بھی نبی بنائے گئے، ان کو بھی ایک دوسری بستی میں ٹرانسفر کر دیا کہ آپ وہاں جائیں، وہاں تبلیغ کریں. ان کی قوم بھی ایمان نہیں لائی، اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام کے روپ میں، اور بیوی اور بچے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا. اس ریگستان میں، مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی اس ٹائم پہ، صرف ریگستان، دور تک کچھ نہیں، نہ کوئی کھانے کا وہ سادھن ہے، نہ کوئی پانی کا انتظام ہے، کچھ نہیں. ریگستان، بیچ ریگستان میں لے جا کر امی ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو، جو کہ ابھی گود میں ہے، دودھ پیتے بچے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ دونوں کو چھوڑو اور فلسطین کی طرف چلے جائیں، واپسی شام کی طرف اپنے ملک آپ چلے جائیں. کتنا بڑا امتحان تھا. کوئی معمولی امتحان نہیں تھا یہ بیوی بچے کو. آج کی بیوی ہوتی تو کیا کہتی کہ کہاں جا رہا ہو مجھے چھوڑ کر، اس لیے لائے تھے کیا سیکنڈ بنا کر، اب یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو. اس پہلی والی نے کہا ہوگا، اس کے بھڑکاوے میں آ گئے ہوں گے، یہی کہتی نا. پر امی ہاجرہ کا ایمان دیکھیں آپ، انہوں نے صرف ایک ہی کوشچن کیا، صرف ایک کوشچن. جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو ان کے آنسو وہ جاری تھے، کیونکہ ایک جو غم ہوتا ہے وہ تو تھا، قربانی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پر وہ امتحان کو بھی پورا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی ماننا تھا. تو امی ہاجرہ نے صرف ایک کوشچن کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، صرف یہ کہا آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے کہا ہاں، اور چل دیے. کوئی بدائی نہیں، کوئی رونا نہیں، کوئی وہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. امی ہاجرہ کا ایمان دیکھیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہاں چھوڑ رہا ہے تو یہاں ہمارے لیے انتظام کرے گا، یہ ایمان تھا ان کا. تو ابراہیم علیہ السلام ان کو ایسے ہی چھوڑ کر آ گئے ایک ایسے ملک میں. کتنی بڑی بات تھی، کتنی بڑی قربانی تھی. یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی. پہلی قربانی آگ میں کود گئے، اپنی جان دے دی اللہ تعالیٰ کو، وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، وہ امتحان تھا، پاس ہو گئے. دوسری قربانی بیوی اور بیٹے کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی بھی دے دی. اور جو امی حاضرہ تھی ان کے ایمان کی کیا مثال. صرف ایک کوشچن، کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ کی پرسنل رائے ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ٹھیک ہے چھوڑ جائیے، کوئی گلا شکوہ نہیں. جب وہ انہیں وہاں چھوڑ گئے اور بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو پیاس لگی، تو ماں تو سمجھ جاتی ہے کہ بیٹے کو کب بھوک لگی ہے، کب پیاس لگی ہے. تو امی حاضرہ کو جیسے ہی پیاس لگی اسماعیل علیہ السلام کو، تو امی حاضرہ نے کیا کہا کہ دونوں طرف ایک پہاڑی تھی، ایک طرف تھا جو کہ صفا پہاڑ ہے، ایک طرف تھا مروہ پہاڑ، اور بیچ میں امی حاضرہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ.
تو امی حاضرہ کبھی اس پہاڑی پہ جاتی تاکہ ریگستان میں دیکھ لیں کہ دور کہیں کوئی قافلہ آ رہا ہو، تو قافلے کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس جتنا سامان ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ تو ابراہیم امی حاضرہ کبھی صفا پہاڑی پر جاتی تو کوئی نظر نہیں آتا، دوڑ کر مروا پہاڑی پر جاتی تو کوئی نظر نہیں آتا۔ 7 مرتبہ انہوں نے چکر لگائے صفا اور مروا کے، اپنی بچے کی پیاس کی تڑپ میں۔ اور پھر بیٹے اسماعیل نے جیسے ہی زمین پر پیر مارا روتے ہوئے، وہاں سے کیا ہوا؟ جم نکل آیا، پانی نکل آیا۔ جب پانی کے لیے امی حاضرہ نے حوضیہ بنائی، وہاں پر پانی اکٹھا کر لیا اور پانی مسلسل نکل رہا تھا اس سے، تو امی حاضرہ نے کہا جم اس کے معنی ہوتے ہیں رک جا رک جا۔ تب سے اس پانی کا نام پڑا جم پانی، اس کا معنی ہوتا ہے کہ رک جا، امی حاضرہ کے الفاظ سے یہ۔ تو یہ دیکھیں پھر کیا ہوا، اس کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزر ہوا، اس قافلے نے دیکھا کہ یہاں پر پانی ہے، تو وہ بنجارے تھے، انہیں کوئی وہ جگہ بھی چاہیے تھی ایسی، تو انہیں لگا کہ پانی ہے، اور ان پر جو پانی پر جو قبضہ تھا وہ حاضرہ علیہ السلام کا تھا، تو وہ ان کی ملکیت تھی کیونکہ وہ کہ وہاں تھی۔ تو ان قافلے نے ان سے پرمیشن مانگی کہ اس پانی سے استفادہ فائدہ ہم بھی اٹھا لیں، تو امی حاضرہ نے ان کو دی کہ ٹھیک ہے آپ بھی، اور ان کے کھانے وغیرہ کا انتظام بھی وہاں ہو گیا۔ تو وہاں پر ایسے بسیقت ہوئی دوبارہ سے نوح علیہ السلام کے سیلاب کے بعد، مکہ کو ایسے اللہ تعالیٰ نے آباد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بیچ بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کو بھیجتے بھی تھے مکہ، جب وہ وہاں اس قبیلے کے ساتھ رہنے لگے اور اسماعیل علیہ السلام بھی تھوڑے بڑے ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام بیچ بیچ میں وہاں جایا کرتے تھے، اپنی بیوی کے پاس جایا کرتے تھے بیچ بیچ میں، اور اسماعیل علیہ السلام کی تربیت بھی وہ کر رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ اور وہاں مکہ پھر سے آباد ہوا، اور وہاں اسماعیل علیہ السلام کا جو نکاح ہے وہ بھی وہیں کے اسی جو قبیلہ وہ وہاں سے گزرا تھا اسی قبیلے کی لڑکی سے ان کا بھی نکاح ہوا۔ اس میں ازمائش والا پہلو یہ ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام جب بلوغت کو بھی نہیں پہنچے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا امتحان ان کے لیے آ گیا کہ اکلوتا بیٹا ہے اور اس کی بھی قربانی کا حکم آ گیا تھا۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ جو کعبہ ہے یہ اس کی بنیادیں ہیں جو کہ آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا جو سیلاب آیا تھا ان قوم پر، اس سے ان کی بنیادیں کھو چکی تھی، مٹی میں دب چکی تھی، تو ان بنیادوں کو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اٹھایا اور اس کعبے کی تعمیر کی، وہاں پھر سے کعبہ تعمیر کیا، اور ان کا جو ساتھ دیا اس کعبے کی تعمیر میں وہ اسماعیل علیہ السلام نے کیا۔ اور وہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، حج کے لیے پکارا لوگوں کو، اور تب سے یہ حج مسلمانوں پر فرض ہے۔ تب سے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا اور اس پکار پہ آج تک ہم لبیک کہہ رہے ہیں، تو یہ حج تب سے فرض ہے اور آج ہم اس حج پر لبیک کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بات پر۔ اس میں یہ تھا تیسری قربانی ابراہیم علیہ السلام سے مانگ لی گئی، وہ تھا کہ اپنا بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے۔ اب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر امتحان مل گیا، کتنا بڑا امتحان، اکلوتا بیٹا، اتنے بڑے بڑے امتحان سے وہ گزر چکے ہیں، اکلوتے بیٹے کی اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگ لی۔ تو پھر کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، بیٹے کو لے گئے اور اس کو بھی ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو یہ کام کرنا بھی ہے، تو بیٹے کے چھری چلا دی۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کو تو صرف امتحان لینا ہوتا ہے، بچے کی قربانی کوئی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ کو، صرف امتحان لینا تھا، اور ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج دیا اور وہ دمبے کی قربانی ہوئی، اور اسماعیل علیہ السلام وہیں پر کھڑے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام وہیں پر کھڑے تھے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو انہوں نے دیکھا کہ دمبا ذبح ہو چکا ہے اور ان کا بیٹا اسماعیل وہیں موجود تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، یہ قرآن میں وحی آئی، اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ قربانیوں سے ابراہیم علیہ السلام گزرے، تو انہی کے قول پر حج ہوتا ہے، انہی کی سنت ہے قربانی۔ اس لیے میں نے ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا، ٹائم نہیں ہے
ادروائز 1-2 گھنٹے کی اگر کسی نے بایوگرافی پڑھ لی ابراہیم علیہ السلام کی تو آپ کو پتا چلیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل کیسے بنے، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست کیسے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ہم نے ابراہیم کو جب جب آزمایا تب تب وہ اس آزمائش میں پاس ہو کر دکھایا اس نے۔ یہ تھی اصل قربانی، انہوں نے قربان کر دی اپنی ساری خواہشات اللہ تعالیٰ کی ول میں، یہ تھی قربانی۔ الفاظ اتار دی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ ہم نے اپنے خلیل کو جب جب آزمایا تب تب اس کو ثابت قدم پایا، ہر امتحان میں اس کو مطلب کہ اس نے پاس کر دکھایا، خواب کو اس نے سچا کر دکھایا۔ خواب کی تو تعبیر کر سکتا تھا بندہ کہ اللہ تعالیٰ تیرا یہ حکم نہیں ہو سکتا، میں یہ کام نہیں کر رہا، تعبیر کر سکتا تھا نا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو یہ اصل جو کعبہ کی جو حج کی ہسٹری ہے وہ یہ ہے، وہاں سے حج ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ کچھ ٹائم تو حج ٹھیک چلا، لیکن جو کفار مکہ تھے انہوں نے کیا کرا تھا، حج میں جو حج کا طریقہ تھا اس میں انہوں نے تھوڑی ڈنڈی مار دی۔ وہ ڈنڈی کیا تھی، اس کا طریقہ بدل دیا، پورے ننگے ہو کر طواف کرنے لگے اور خوش ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتا ہے، اور بتوں کو اس میں رکھ دیا، شرک وہ کرنے لگے۔ اس لیے یہ ڈنڈیاں انہوں نے حج میں ماری تھی کفار مکہ نے، اسی کو پھر دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ ریوائو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ پھر آخری پیغمبر آئے ہیں اور انہوں نے پھر حج کا ہمیں طریقہ دوبارہ سے بتایا اور دوبارہ سے حج بتایا۔ اور جو حاضرہ علیہ السلام کی سنت تھی صفا اور مروہ کی صحیح، وہ بھی حج کے ارکان میں سے ایک ارکان ہے۔ یہ دیکھیں آپ، کیا وہ ایمان افروز واقعہ تھا امی حاضرہ کا۔ تو یہ ہمیں حج کی ہسٹری سے یہ پتہ چلا کہ حج کب سے فرض ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے فرض ہے، بیچ میں اس میں تھوڑی خرابیاں آ گئی تھی، بدعت آ گئی تھی، شرک داخل کر دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اور جو قربانی ہے یہ ایک سنت عمل ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہی ہے۔ حج کس پر کی فرض ہے، اب اس پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حج کس پر فرض ہے۔ تو حج ہر مسلمان اس کا ہونا فرض ہے، جس پر بھی کہ مسلمان پر حج فرض ہے، کسی نان مسلم پر فرض نہیں ہے۔ اور وہ مسلمان بالغ ہونا چاہیے، یعنی بلوغت کو پہنچا ہوا ہونا چاہیے، اس کے بعد وہ عاقل بھی ہونا چاہیے، یعنی اس کی مینٹل استھتی بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اس کے بعد وہ کسی کا غلام نہ ہو بلکہ آزاد ہو، اور اس کے بعد وہ اتنا ہی استطاعت رکھتا ہو شاریرک روپ سے بھی، اور فائنینشیل استھتی بھی اس کی اتنی اچھی ہو کہ وہ حج کر سکے۔ ٹھیک ہے، اس پہ صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ہے 1335 نمبر پہ ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس حج کرنے کے لیے سواری اور ضروری سامان ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اس کی موت یہودی یا عیسائی کی طرح ہوگی۔ یہ ہے حج، جس کے پاس حج کے لیے استطاعت ہو لیکن وہ حج نہ کرے، وہ مسلمان ہو کر نہیں مرا، استطاعت ہونے کے بعد اگر حج نہیں کر رہا تو اس کی موت یہودی اور عیسائی کی ہوگی۔ تو یہ دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ حج ہمیں تب کرنی ہے جب سب بچوں کی شادی ہو جائے، ہم بوڑھے ہو جائیں۔ حج یہ جوانی کا عمل ہے، وہاں آپ کو اتنا چلنا ہے، 9-10 کلومیٹر آپ کو پیدل چلنا ہے، بڑھاپے میں چلیں گے، ویل چیئر پہ بیٹھ کے حج کریں گے آپ؟ ہم یہ سوچتے ہیں سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے تو ہمیں حج پر جانا ہے، نہیں، آپ گنہگار ہیں۔ اگر آپ پہ اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں اور پھر بھی آپ حج نہیں کر رہے تو آپ گنہگار ہیں۔ آپ 10-10 15-15 20-20 لاکھ روپے شادیوں میں لگا رہے ہیں اور وہ پیسہ آپ حج پر نہیں لگا رہے تو کیا گنہگار نہیں ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں آج کے ٹائم میں؟ اگر ایسی کنڈیشن میں ہماری موت ہو گئی، ہم پہ حج کا پیسہ فار ایگزامپل آج کے ٹائم میں حج 4 سے 5 لاکھ روپے کا اگر ہو رہا ہے، میرے پاس 4 سے 5 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے اور پھر میں حج نہ کر رہا ہوں استطاعت ہونے کے بعد، تو میں گنہگار ہوں، اور میں اس حالت میں مر گیا تو میں مسلمان کی موت نہیں مرا، میں یہودی اور عیسائی کی موت مرا۔ تو حج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر استطاعت ہے تو ہمیں حج وہ کرنی چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو بتا دوں کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا حج کو جلدی ادا کرو کیونکہ تم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جلدی ادا کرو حج کو، جوانی میں کرو حج، جوانی میں تمہارے پاس پیسہ ہے،
حج کر رہے ہو آپ بڑھاپے میں جا کر، پہلے بچوں کی شادی ہو جائیں، اس کو یہاں کامیاب کر دیں، گھر بنا دیں، پھر جب پیسہ بچے گا تو کر لیں گے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کر رہے ہیں لوگ، 80 80 سال کے بوڑھوں کو حج پر بھیج رہے ہو آپ۔ جوانی میں کیا کر رہے تھے آپ؟ ویل چیئر پہ حج کرا رہے ہیں ان کو خادم۔ تو یہ ہے، حج کو جلدی کرنا چاہیے۔ اچھا، جب حج سے لوٹ کر آتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں ایک بات دیکھی جاتی ہے، جو حج سے لوٹ کر آتا ہے پتہ ہے وہ کیا بات کرتا ہے؟ اس ہوٹل میں کھانا کتنا بہترین تھا، وہاں میٹرو اے سی ہے، ہمارا کمرہ مکہ سے اتنی دور تھا، مدینہ سے اتنی دور تھا، ساری دنیا بھر کی باتیں بتا دے گا۔ ہم نے یہ شاپنگ کری، وہاں سونا اس ریٹ تھا، یہ کھجور تھی وہ اس ریٹ تھی، اس سے بہتر تھا دلی سے خرید لیتا، ایئرپورٹ سے خرید لیتا، جم کا پانی اتنا لانے کو دیا، وہاں کی چٹائیاں ایسی تھی، وہاں تو مسجد نبی اتنی بڑی تھی، قالین ایسی تھی، یہ ایسا تھا۔ وہ کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ حج سے آپ کو کیا ملا، حج کی جو روحانیت تھی وہ آپ لے کر آئے یا نہیں آئے، اپنی بخشش اور مغفرت آپ نے کروائی یا نہیں کروائی، اس چیز کا پتہ ہی نہیں۔ روٹی بڑی شاندار تھی، اتنی بڑی روٹی تھی، وہاں ہم جس ہوٹل میں تھے وہاں تو یہ تھا، کھانا وہاں آتا تھا، ہم جاتے تھے وہاں، ہم میٹرو سے نہیں گئے، ہمارا کمرہ تو بالکل لگا ہوا تھا۔ بھائی کیا کر لیا آپ نے؟ کیا لے کر آئے حج سے آپ؟ کیا آپ نے اپنی بخشش اور مغفرت کرا لی؟ حج پر جا کر بھی آپ یہ نہیں کرا پائے تو سب سے بڑے خسارے میں آپ رہے ہیں۔ حج کو صرف ٹورسٹ کا ایک ذریعہ نہ بنائے کہ سیر و تفریح کے لیے ہم حج پر جا رہے ہیں، جیسے نان مسلم چار دھارم کی وہ یاترا پہ چلے جاتے ہیں نا جب بوڑھے ہو جاتے ہیں 80 90 سال کے، بھائی کیا کریں، ماں باپ کو چار دھام کی یاترا پہ بھیج دو، یہی ہم نے بنا رکھا۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ہاں حج پر بھیجو انہیں، کھانا کھلاؤ معاشرے کو، ان کے جانے پہ بھی آنے پہ بھی، ایک بس انہیں دلی چھوڑنے جائے گی ایئرپورٹ، دوسری بس انہیں پھر لے کر بھی آئے گی، اور آئیں گے جائیں گے سب یہی پوچھیں گے ہمارے لیے کیا لائے ہیں، ہمارے لیے کیا شاپنگ کی ہے۔ یہ حج ہمارے معاشرے کا ہو چکا ہے۔ حج کیا تھا، اس کی اصل روح کیا تھی، اس پہ انشاءاللہ کسی دن اگر ہمارے پاس ٹائم رہا تو اللہ تعالیٰ نے وہ چاہا تو ہم اس پہ اسپیشل ایک پروگرام رکھیں گے کہ حج ہے کیا، قربانی ہے کیا۔ ابھی صرف ایک اوور ویو آپ کو دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ فرض عبادتیں ہیں، ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عرفات کا جو دن ہے وہ مکہ مکرمہ میں تو کل ہے، اور ہمارے یہاں پرسوں ہے یعنی جمعے کے دن، اور اس دن کی فضیلت احادیث میں بہت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس پر کہ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے تو اس کے پچھلے ایک سال کے اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے وہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ 1162 نمبر پہ یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ جو عرفات کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے ایک سال کے اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے ہمارے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے؟ نہیں چاہتے تو روزہ نہیں رکھیے گا۔ اور یہ روزہ جو حاجی حج پر گئے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو حج پر نہیں گئے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، کیوں؟ عرفات کے دن حاجی کو محنت کرنی پڑتی ہے، پیدل چلنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، تو ان پر روزہ نہیں ہے۔ یہ روزہ ان پر ہے جو حج میں نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں رکھیں، اس روزے کو رکھیں۔ اور عرفات کے دن کے حوالے سے میں دوسری حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1348 نمبر پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن اللہ جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اس دن، جس دن حاضی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ، کیا ہم نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے؟ کیا ہمیں نہیں رکھنا چاہیے نو عرفہ کا روزہ؟ جو پرسوں جمعہ آ رہا ہے کیا ہم اس دن روزے سے نہیں ہونے چاہیے سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کرتا۔ کیا اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے پناہ دے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ آزاد نہیں کرے گا؟ اور یہی تو وہ دن ہے جس میں اللہ کے رسول نے بتا دیا ہمیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وہ عرفہ کا دن ہے۔ اس دن کو کوئی معمولی دن نہ سمجھیں آپ۔ جو ذی الحجہ کے یہ 10 دن چل رہے ہیں شروع کے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے بہتر کوئی دن نہیں ہے، رمضان کے بھی نہیں ہے۔ رمضان کے کتنے افضل دن ہیں، اس میں ہم سوچتے ہیں کہ بڑا برکت والا مہینہ چل رہا ہے، اس سے بہتر ہے یہ 10 دن، اللہ تعالیٰ کو ہی پسندیدہ ہے 10 دن۔ اس میں جو بندہ اعمال کرے ہم ان کو بھول جاتے ہیں،
ان 10 دنوں کو ایسے ہی ویسٹ کر دیتے ہیں، ان کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے۔ ہمیں چاہیے تھا یہ شروع کے 9 دن ہم روزہ رکھیں، صدقات کریں، اپنی عبادتیں بڑھا دیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور جنت کے طلبگار بن جائیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا؟ کیا خوش نہیں ہوتا ہم سے؟ لیکن ہم نے یہ دن بھی اپنے ضائع کر دیے، یہ دن بھی ویسٹ کر دیے، اور ہم ایسے ہی عرفات کا دن بھی نکال دیں گے، ہم اس دن بھی روزہ نہیں رکھیں گے، ہم اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ہم سے؟ یہ بہترین دن چل رہے ہیں، اس سے بہترین دن کوئی نہیں ہے، ہم اب بھی اپنی دنیا میں مشغول ہیں۔ ان 10 دنوں کے تعلق سے یہ بھی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، قربانی کے بعد کاٹے۔ تو یہ 10 دن عرفات کے، یہ بہترین وہ 10 دن وہ چل رہے ہیں، تو ان دنوں میں آپ کو اپنے بال اور ناخن بھی نہیں کاٹنے، قربانی کے بعد کاٹنے۔ 9 عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں، یہ سنت ہے 9 عرفہ کا روزہ، تو یہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہ اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ یہ 10 دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین دن ہیں، بڑے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان 10 دنوں میں اعمال کو۔ اور سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرنے والا دن کون سا ہے 365 دنوں میں سے؟ عرفہ کا دن، جو کہ پرسوں ہے۔ اگر پرسوں بھی آپ روزے سے نہ ہوئے، پرسوں بھی آپ نے صدقہ نہ کیا، وہ پرسوں بھی آپ نے اپنی عبادتیں نہ بڑھائیں، تو کیا کیا آپ نے؟ کیا اللہ تعالیٰ فری میں آپ کو جہنم سے آزاد کر دیں؟ تو ہمیں 9 عرفات کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، یہ عرفات کی فضیلت تھی۔ اس کے بعد عرفات کے بعد جو اگلا دن ہے وہ ہے قربانی کا دن، 10 ذی الحجہ۔ تو قربانی کا دن ہے کیا؟ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا میں نے مقصد آپ کو بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اسماعیل علیہ السلام کے اوپر چھری چلائی تھی، اور وہ چھری ایک دمبے پہ چلی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ قربانی، یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو، اس عمل کو جاری کر دیا قیامت تک کے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ غلط ہے۔ جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کن کی سنت ادا کر رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانی کا عمل وہاں سے ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم دے دیا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ نماز کے ساتھ ساتھ قربانی کا ذکر کیا ہے، قربانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا امتحان لیا تھا، اس کے بعد دمبا بھیج دیا تھا اور وہ قربانی کو روک دیا تھا، تو جو وہ آیت تھی نا قرآن کی، وہ سورہ صفات کی آیت تھی، آیت نمبر 105 سے 107 میں آپ کو وہ ذکر مل جائے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم نے ایک بڑی قربانی سے اس کی جگہ بدل دی۔ تو یہ ہے قربانی، یہاں سے چلی قربانی کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو سچ کر دکھایا تھا۔ اچھا، جب آپ قربانی کریں نا تو آپ کے اندر تقوی ہونا چاہیے، سچی نیت آپ کی ہونی چاہیے، دکھانے کے لیے قربانی نہ کریں آپ کہ میں بڑا موٹا تازہ بکرا لایا ہوں، میں بڑا موٹا تازہ کٹرا لایا ہوں، تیرا کٹرا کمزور ہے، میرا کٹرا ایسا ہے اور میں نے اتنے کا لیا ہے، یہ دکھانے کی نیت نہ ہو۔ قربانی کے لیے للہیت آپ میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ قربانی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو آپ کی قربانی کا گوشت پہنچتا ہے کہ اس میں سے 5 کلو گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچے گا یا 10 کلو گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچے گا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتی کیا ہے؟ تمہارے دل کی نیت، تمہارے اندر تقوی کتنا تھا۔ تو اصل ہمیں یہی چاہیے، یہی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا، آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچے گا نہ خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے، تم نے کس نیت سے قربانی کری ہے، تم نے کس نیت سے قربانی کری ہے۔ اور قربانی
حنفی اسکول آف تھاٹ کے نزدیک ہر کسی پہ واجب ہے، ہر مسلمان پہ جو استطاعت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، جو نصاب میں پہنچ رہا ہو، وہ استطاعت رکھتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ ان کے پاس دلیل ہے، وہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3123 نمبر پہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی طاقت ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے وہ۔ جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے، قربانی کرنے کی استطاعت ہے، اور وہ پھر بھی قربانی نہیں کر رہا، یعنی وہ عید ہی نہ منائے، عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ عید کی نماز ہی ادا نہ کرے، بھٹکے بھی نہ ہمارے پاس کو، منہ لے کر بھی نہ آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، دکان لگانے بھی نہ آ جائے، عیدگاہ کے باہر کی پکوڑیوں کی دکان لگا لی، یا میں تو سامان بیچوں گا قربانی نہ کر رہا ہوں، تو بھائی یہ بھی نہیں کرنا، پھٹکو بھی مت عیدگاہ کے قریب، اس قابل نہیں ہے آپ عیدگاہ کے قریب بھی آئیں۔ اگر آپ قربانی نہیں کر رہے ہیں استطاعت ہونے کے بعد، دنیا کے سارے کام آپ کے ہو رہے ہیں لیکن استطاعت ہونے کے بعد بھی آپ قربانی نہیں کر رہے، تو عیدگاہ کے قریب بھی آپ نہ پھٹکیں۔ اور باقی جو اسکالرس ہیں، یہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے نزدیک تو واجب ہے، لیکن امام شافعی، امام مالکی، امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک قربانی سنت ہے، اور سنت بھی ایسی سنت، سنت موقدہ، یعنی جو لازماً کرنی ہے، جس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب تو نہیں ہے لیکن سنت ہے، اور ایسی سنت کی تاکید والی سنت، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ان کے نزدیک بھی کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود اگر قربانی نہیں کر رہا تو وہ ٹھیک نہیں کر رہا، وہ سنت کو ترک کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ باقی تو یہ وہ کچھ باتیں ہیں کہ قربانی کے لیے کون سا جانور ہونا چاہیے، تو صحت یاب آپ کے پاس جانور ہو، اس میں کوئی بیماری نہ ہو۔ اس میں حدیثیں موجود ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث موجود ہے 2802 نمبر پہ، ترمذی میں حدیث ہے 1497 نمبر پہ، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا 4 طرح کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ پہلا جانور ایک آنکھ سے اندھا، یعنی جو ایک آنکھ سے اندھا ہے اس کی قربانی نہیں۔ بیمار جانور کی بھی قربانی نہیں، جس کی بیماری ظاہر ہو۔ اور لنگڑا، جس کا چلنا بھی مشکل ہو، یعنی ایسا لنگڑا ہے کہ اس کا چلنا بھی مشکل ہو رہا ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور بہت دبلا، جس کی ہڈیاں نظر آئیں، ایسے جانوروں کی تو قربانیاں ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے جانور اٹھا لاتے ہیں، ان کی ہڈیاں نظر آتی ہیں، ان کی قربانی اگلے سال کریں، اگلے سال تک ان کی فلائی کریں، ان کو تھوڑا تندرست کریں۔ تو ایسے جانوروں کی قربانی بھی نہیں ہے جن جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ یا جیسے جو جانور ہیں جن میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کہ سینگ ٹوٹا ہوا ہے، ان کی بھی نہیں کرنی، کسی کا کان کٹا ہوتا ہے ان کی بھی نہیں کرنی، کسی کی دم میں کچھ کمی ہو تو ان کی قربانی بھی نہیں کرنی۔ ایسے جانوروں کی قربانی بھی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ قربانی کن جانوروں کی ہے؟ وہ 7 طرح کے جانور ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ بکرا بکری اور دمبا دمبی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کیٹیگری ہو گئی۔ اس میں سے ایک شخص کا صرف ایک ہی حصہ ہے، یعنی بکرے میں یا دمبے میں ایسا نہیں ہے آپ 7 حصے کر لیں، اس میں صرف ایک ہی شخص کے نام کی قربانی ہوگی۔ اور باقی جو دوسرے جانور ہیں، گائے اور اونٹ، اور گائے کی جگہ انڈیا میں جو دوسری قسم ہے گائے کی، وہ بھینس، یعنی بھینس اور اونٹ میں 7 لوگوں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں حصے ہم کہاں کر رہے ہیں۔ کیا ہم بکرے میں تو 7 حصے نہیں کر لیے کہیں ہم نے؟ ایسا نہیں ہے، آپ بڑے جانور میں 7 حصے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو قربانی کا جو گوشت ہے اس کی بھی آپ کو تقسیم کرنی ہے۔ اس کو ایسا نہیں ہے آپ ڈیپ فریزر آپ کو کر دینا ہے، سارا گوشت آپ کو رکھ لینا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے، جو سنت طریقہ ہے، قربانی کا 1/3 جو حصہ ہے، یعنی قربانی کے گوشت کے 3 حصے آپ کر لیجئے، اس کا 1/3 حصہ کس کو جائے گا؟ غریب اور محتاجوں کو اس کو جائے گا۔ دوسرا حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کو دینا چاہیے، چاہے آپ کے رشتہ دار یا دوست امیر ہوں، لیکن پھر بھی ان کے گھر آپ کو قربانی کا گوشت وہ پہنچوانا چاہیے۔ تیسرا حصہ خود اپنے لیے کھانا آپ بنائیں، یا اس تیسرے حصے میں سے آپ اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو قربانی کے یہ 3 حصے آپ کو کرنا چاہیے، اور یہ تقسیم بھی سنت موقدہ ہے، اس تقسیم پہ بھی ہمیں وہ کرنی چاہیے۔ اور اس تقسیم کی جو دلیل ہے نا، وہ بھی قرآن سے ہے۔
قرآن کی سورہ حج آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کا یعنی قربانی کا گوشت کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ جو مانگتے ہیں جو نہیں مانگتے، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قربانی کا جو گوشت ہے وہ خود بھی کھاؤ اور پھر اس میں جو ایک حصہ اپنا ہو گیا پھر غریبوں کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی کھلانا ہے، یعنی دوسرا حصہ غریبوں کا اور جو مانگتے ہیں اور جو نہیں مانگتے یعنی مسکینوں کو، غریب اور مسکینوں کا حصہ آ گیا، خود کھاؤ اور اس میں جو آپ کے رشتے دار ہیں ایک حصہ ان کا آ جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جو کہ 1971 نمبر پہ ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تم اس گوشت سے خود کھاؤ، یعنی جو قربانی کا گوشت ہے اس سے خود کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، یعنی اس کو جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہو، خود بھی کھانا ہے دوسروں کو بھی کھلانا ہے اور اپنے حصے کا آپ جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ باقی ایک حدیث یہ ہے کہ جو کہ میں نے آپ کو پہلے کلاس میں بتائی تھی، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن سنت عمل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھایا نہیں کرتے تھے، قربانی کا گوشت ہی کھایا کرتے تھے۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی سنن ابن ماجہ میں 1756 نمبر پہ اور ترمذی میں 542 نمبر پہ، یہ آپ کو حدیث مل جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد لوٹ کر قربانی کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی بقرعید کے دن قربانی کے گوشت سے وہ آغاز کرتے تھے، جس کو لوگ آدھے دن کا روزہ بولتے ہیں، وہ روزہ نہیں ہے، وہ سنت عمل ہے، لیکن اگر کوئی کچھ کھا لے تو حرام نہیں ہے، مطلب جائز ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ قربانی کا گوشت ہی عید کے دن کھائیں، شروع میں چاہے وہ آپ کو 12 بجے ملے، 1 بجے ملے بننے کے بعد، 2 بجے تیار ملے یا 10 بجے، آج کل تو بڑی جلدی قربانی کر کے اور 9-10 بجے تک جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں وہ تیار کر دیتی ہیں، تو آپ 9-10 بجے تک وہ گوشت کھا سکتے ہیں۔ تو یہ قربانی پر کچھ بات تھی کہ قربانی کیسے کرنی ہے، اور اس سے ہمیں یہ جو قربانی کے مسئلے ہیں وہ بھی میں نے تھوڑے آپ کے سامنے رکھے، لیکن قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں نہیں بھولنا ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کی میں نے آپ کو اسٹوری کا اوور ویو دیا، وہ اوور ویو بھی نہیں تھا، وہ سمری بھی نہیں تھی جو میں نے دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ایک بڑی شخصیت ہیں، جلیل جو قدر پیغمبر ہیں، یہودی بھی ان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں اور ہم بھی ان کو مانتے ہیں، تو ہم ابراہیمک ریلیجن بولتے ہیں تینوں ریلیجن کو، اسلام، جوئس اور جو کرسچینٹی ہے، ان تینوں کو ابراہیمک ریلیجن بولتے ہیں، یعنی انہی سے یہ ریلیجن پھوٹے ہیں، الگ الگ اس کی شاخیں نکلی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ابراہیم علیہ السلام رکھتے ہیں۔ تو ان کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ قربانی کی وجہ سے، انہوں نے قربانی کی۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی قربانی کریں، یہ جانور کی بھی قربانی کریں، اس میں ہمارا مال جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو قربانی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے عید الاضحیٰ کے دن یعنی بقرہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، سب سے زیادہ محبوب جو عمل ہے وہ خون ہے اس دن، عید الاضحیٰ کے دن، جبکہ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پوستا ہے نہ خون پوستا ہے، اس کو پوستا ہے تو تمہارا تقوی، تمہاری نیت، تم نے کس نیت سے کیا، تم نے اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست کہا ہے، خلیل، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست کہہ دے چھوٹی بات ہے، اس دوست کی سنت ادا کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ میرے دوست کی سنت ابھی تک ادا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست کہا ہے، اور وہ اس مقام اور مرتبے پہ تو ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اس لیے بھی پہنچے، لیکن جو ان کی اپنا تھا کہ وہ تھا قربانی، انہوں نے قربانیاں دی ہیں اپنی زندگی میں، انہوں نے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑا ہے اور میدان میں آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے انہوں نے خود کو سرنڈر کیا ہے، جہاں کہیں وہ امتحان ملا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے اس امتحان میں وہ آگے آئے اور اس امتحان کو پاس کر کے دکھایا، اپنی جان اگر ان کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے تو اپنی جان دینے کے لیے وہ آگ میں کود گئے، اپنی بیوی اگر قربان کرنی ہے تو بیوی کو وہ ریگستان میں چھوڑ گئے ہیں، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا، اس بچے کو جو کہ دودھ پیتا بچہ ہے وہ ان کو ایسی جگہ چھوڑ کر آئے جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، جہاں ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ زندہ بھی رہیں گے یا مر جائیں گے، کتنی بڑی قربانی ہے، اور پھر بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں وہ نہیں ان پر وہ کیا، اور پھر ان کو اور آزمایا، پھر اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلوا دی،
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا، اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، اور ابراہیم ہر قربانی میں وہ پاس ہو گیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت قرآن میں آئی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کا امام بنا دیا، یعنی اتنی بڑی قربانی تھی ان کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو جگہ جگہ دیس بدیس انہوں نے کنٹری سے کنٹریاں گھومی، ان کا فالوورز کوئی نہیں تھا، ان پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا ہم نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا، رہتی دنیا تک جو امام ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کو امام بنا دیا پوری دنیا کا۔ یہ تھی ان کی قربانی۔ ان کے ٹائم پر لوگ ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، تو کیا آج ہم ان پر ایمان نہیں لائے؟ ہم ان کو ماننے والے نہیں ہیں؟ رہتی دنیا تک کے لیے ان کو امام بنا دیا گیا۔ تو وہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، تو ہمیں اس قربانی سے اصل مقصد یہ ہے، ہمیں یہ سیکھ حاصل کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ ہمیں بھی جو قربانی ہے وہ صرف جانور کی نہیں کرنی ہے، وہ صرف جانور کی نہیں کرنی ہے، ہمیں اپنی ڈیزائر کو بھی قربان کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے ہر اس کام کو قربان کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل قربانی، اس قربانی پہ بھی ہمیں دھیان دینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید آئے اور چلی جائے، اللہ تعالیٰ کے بہترین دن آئے اور چلے جائیں، نہیں، ہمیں اس قربانی میں ثابت قدم رہنا ہے۔ ہماری زندگی میں جو امتحان آتے ہیں اس امتحان میں ہمیں پاس ہونا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے خود کو سرنڈر کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خاطر اگر ہماری جان مانگے، اللہ تعالیٰ وہ کہے کہ مجھے تمہاری جان چاہیے، تو ہم اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کہ لیجیے اللہ تعالیٰ اور بتائیے کیا چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے یہ۔ اللہ تعالیٰ کہے مجھے تمہاری اولاد چاہیے، ہم اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ کہے مجھے تمہاری بیوی چاہیے، اپنی بیوی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ کہے مجھے کہ میری راہ میں اپنا مال خرچ کرو، اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کو دے دو۔ یہ ہیں قربانیاں، اپنی ڈیزائر کی قربانیاں۔ اس قربانی کے مقصد کو ہمیں نہیں بھولنا ہے۔ تو 2 دن بعد عید ہے، ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی جو ہے وہ ہمیں وہ کیسے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی پہ، اور جو عرفات کے دن ہیں، عرفات کا دن آنے والا ہے اور ہمارے یہاں پرسوں ہے، اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کرے، جہنم سے ہمیں آزاد کرے اور ہمیں جنتیوں میں داخل کرے۔ لاسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا، اور اس کے بعد ایک خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے کو میں تھوڑا ذکر کر دوں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کو حجۃ الوداع کا ہم وہ خطبہ بولتے ہیں۔ اس میں پہلے تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے یہ گھوشنا کر دی تھی، یہ بتا دیا تھا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، یعنی دین اسلام پورا ہو گیا۔ اس کی گھوشنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجۃ الوداع کے خطبے کے دوران آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی۔ تو اب اس دین اسلام کی اکارڈنگ آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خطبہ تھا، کہ تمہاری جانیں، مال اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، یعنی مسلمان کی جان، مال اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ نہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کا مال کھائے، نہ اس کی عزت اتارے، نہ اس کو بے عزت کرے، اور نہ اس کی جان لے۔ تو یہ ایک دوسرے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی۔ اور جیسے آج کا دن ہے اور یہ مہینہ حرام ہے، یعنی جیسے یہ حج والے مہینوں میں جنگ وغیرہ حرام ہوتی ہے، جیسے کہ یہ حرام ہے۔ اس دن وہ کافی حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، کہ سود کو بھی اس دن اللہ کے رسول نے مطلب فرمایا، سود کا ہر قسم میں ختم کرتا ہوں، تمہارے لیے صرف تمہارا اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو یہ گھوشنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کر دی تھی۔ پھر خطبے میں آگے فرمایا کہ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، انہیں اللہ کی امانت کے طور پر پایا ہے۔ تو خواتین کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنمائی کر کے گئے ہیں، ان کے معاملات میں آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، بڑے صبر سے کام لینا پڑے گا، انہیں اللہ کی امانت کے طور پر آپ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہیں، بڑا صبر ایک مرد کو کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوشنا کی، بتایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے خواتین کے معاملے میں۔
اور پھر مسلم امت میں بھائی چارے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان جسم کی مانند ہیں، جسم کے اگر ایک حصے کو چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم بخار میں تپ کر اس کو ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے، پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر جسم کے ہمارے ایک حصہ ڈیمیج ہے۔ اگر میرے جسم کا ہاتھ سے اگر خون بہ رہا ہے تو صرف میرے ہاتھ میں تکلیف نہیں ہوتی، میرے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی مسلمان ایک بھائی کے مانند ہیں، ایک جسم کے مانند ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کیا ہمارے ایک حصے پر بم گر رہے ہیں، ہمارا ایک حصہ مسلسل جنگ میں ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو کیا ہم سکون سے سو رہے ہیں؟ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ان کی؟ یہ ہمارا کیسا جسم ہے؟ کیا ہمیں فکر نہیں ہے؟ ہم کیا کریں جی، حکومتیں نہیں مان رہی، ہم کیا کریں؟ آپ حکومتیں قائم کریں اپنی۔ یہ اللہ تعالیٰ اتنے بے بس ہو گئے، ہم اتنے بے بس ہو گئے، اپنی اپنی حکومتیں قائم کریں، حکومتوں پر پریشر ڈالیں کہ ہمارے بھائیوں کی مدد کریں، کھانا پانی تو ان کو پہنچا دیں۔ تو یہ وہ کرنا چاہیے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حجت جو وداع کا خطبہ ہے اس میں بتا دیا تھا، اور اس میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ کسی عربی کو، کسی ازمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی ازمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، یعنی کوئی عرب کا ہے یا کوئی عجم، یعنی کوئی عرب سے باہر کا ہے، تو کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، اور نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے۔ یعنی تم میں جو درجہ بندی ہے وہ انسانی لحاظ کے نہیں ہے کہ تم عرب ہو، تم عجم ہو، تم گورے ہو، تم کالے ہو، تم چھوٹے ہو، تم لمبے ہو، تم پتلے ہو، تم موٹے ہو، کوئی درجہ بندی نہیں ہے۔ درجہ بندی ہے تو صرف تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے، تم میں سے کون تقوی والا ہے، کس کے اندر زیادہ للہیت ہے۔ آخری بات جو اس خطبے میں اللہ کے رسول نے فرمائی، اس کے بعد میں بھی اس کلاس کی اینڈنگ کی طرف چلتا ہوں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تعلیمات پہنچا دی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جب یہ دین مکمل ہو چکا تھا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی گھوشنا کر دی تھی کہ تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گواہی لی جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم پوچھیں گے اس رسول سے بھی کہ انہوں نے تم تک پیغام کتنا پہنچایا، اور تم سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے اس کی ذمہ داری کتنی ادا کری۔ تو یہ سورہ بقرہ، سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اسی کی گواہی جو گواہی رسول کو بھی دینی ہے آخرت میں کہ اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، یہ گواہی دینی ہے اللہ کے رسول کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آخری ہستہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا دنیا سے رخصت کا وقت اب قریب ہے، کیونکہ ان کا مشن پورا ہو چکا تھا، اور باقی آگے کا یہ مشن اس امت کو لے کر جانا تھا۔ تو انہوں نے پھر یہ بتا دیا تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا صحابہ اکرام کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو 1.25 لاکھ کے مجمع نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ 3 بار یہ بات کہی، 3 بار امت سے پوچھا تھا کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو امت نے کہا تھا آپ نے پہنچایا نہیں، اس کا حق ادا کر دیا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی 3 بار اٹھا کر کہا، یہ بات ریپیٹ کری، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے پہنچا دیا، اور یہ دیکھ گواہی دے رہے ہیں جو تو آخرت میں مجھ سے گواہی لے گا، میں نے اپنا کام کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے، امت سے گواہی لے لی، آخرت میں اللہ تعالیٰ کو گواہی دے دیں گے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع گواہ ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ہر ایک فرد پر ایک ذمہ داری ڈال دی جس کو آخرت میں گواہی دینی ہے۔ وہ کیا تھا؟ اسی خطبے میں اللہ کے رسول نے آگے فرما دیا، اب پہنچا دو اسے، اس دین کو اس تک جس تک یہ نہیں پہنچا، یہ پہنچا دو اس تک جو یہاں موجود نہیں ہے، اس تک یہ دین پہنچا دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور تم سے پوچھا جائے گا تم نے اس کو پہنچانے کی کتنا حق ادا کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گواہی دے کر چلے گئے، آخرت میں وہ تو نکل جائیں گے، ان کی تو گواہی ہے، ان کی تو کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ تو نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔
لیکن امت جو صحابہ کرام تھے حج کے ارکان پورے کر کے، بہت سے صحابہ کرام اس ذمہ داری کو، جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ان کو ملی، اس کو انہوں نے اتنی بڑی جانا کہ ہمیں آخرت میں گواہی دینی ہے کھڑے ہو کر کہ یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے، ہم نے آگے پہنچایا یا نہیں پہنچایا، تو وہ اپنے گھر بھی نہیں گئے، حج کیا اور حج کے فوراً بعد ہی مختلف کنٹریز میں وہ گھس گئے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کر، اور جگہ جگہ انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا، تبھی آج ہم مسلمان ہیں، انہی کی بدولت ہم آج مسلمان ہیں، انہوں نے اپنا کام پوری ایمانداری سے کیا تھا تو آج ہم مسلمان ہیں، ورنہ ہم بھی کسی مندر کے آگے گھنٹہ بجا کر ایک مورتی کے آگے کھڑے ہوتے ہاتھ جوڑ کر، بھلے ہی ہم کتنے بھی انٹلیکچوئل ہوتے لیکن ہماری عقل کیا ہوتی، مورتی کے آگے ہم ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے، گوبر کی ہم پوجا کر رہے ہوتے، گوبر کھا رہے ہوتے، گائے کا منہ ہم پی رہے ہوتے، یہ ہماری حالت ہوتی اگر انہوں نے اپنا کام ایمانداری سے نہیں کیا ہوتا۔ تو اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے لے کر جائیں، ورنہ آخرت میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ جو سورہ حج آیت نمبر 78 ہے اور سورہ بقرہ آیت نمبر 143 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم پوچھیں گے رسول سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جن تک یہ پیغام پہنچائی کہ انہوں نے اس کی کیا ذمہ داری ادا کی ہے۔ تو یہ شہادت حق کا فریضہ آپ کو انجام دینا ہے، اس گواہی کو آپ کیا آگے لے کر جانا ہے، یہ پوچھ گچھ آپ سے آخرت میں ہونی ہے کہ آپ نے یہ پیغام کتنا آگے پہنچایا۔ اسی پر علامہ اقبال نے انہی آیتوں پر اسی ذمہ داری پر ایک شعر رکھا تھا، یہ شہادت گائے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لیکن یہ شہادت گائے الفت میں قدم رکھنا، یہاں پر اگر آپ مسلمان ہو گئے تو آپ نے ایک ایسی شہادت گاہ میں آپ نے قدم رکھ دیا جس کی آپ کو گواہی دینی ہے آخرت میں۔ تو یہ شہادت گائے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو ہم مسلمان ہیں تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہم پر آ چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو ادا کرنے والا ہمیں بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔